اپنے پیارے حبیب کی اور اپنی باتیں کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو لگائیں اور اس کار خیر کو ہم سے، ہماری نسلوں سے اور پوری امت کے جن و انس کی طرف سے انشاءاللہ العزیز قبول فرمائیں اور اس کی رحمت ہو جائے۔ اس کی رحمت سے ہی بات بنے گی، ورنہ ہم اس قابل تھوڑی ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس کی بڑی عطا ہے۔ تو اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائے۔ ہم خندق کے میدان میں تھے، اور خندق کا میدان کہاں سجا تھا؟ وہ سجا تھا مدینہ کے اندر ہی، ٹھیک ہے نا، کہ خندق کھود لی گئی حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کے اوپر، اور پھر تین طرف تو پہاڑیاں اور کھجور کے باغات تھے، اور اس طرف سے پروٹیکشن تھی۔ تو ایک سائڈ جو خالی تھی وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کا گروپ بنایا، اور 40 ہاتھ خندق اس 10 کے گروپ کو دی، خود بھی آپ شامل تھے۔ اور اسی دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ جو ہے لوگوں میں کس طرح ان کا مورلی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور رجز اور شعر پڑھ پڑھ کے ان کی توانائیاں بڑھا رہے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاں گئے ہیں تو کس طرح سے ایک بکری کا بچہ اور 2.5 سا جو ہے، 1 سا جو تقریباً 2.5 کلو ہے، وہ پورے 1000 کی تعداد کے صحابہ نے اس کو کھایا۔ اور یہ مستند روایات میں، یعنی جامعہ ترمذی، مشکوٰۃ شریف، صحیح بخاری اور ان کے ریفرنس سے پھر رحیق المختوم میں یہ واقعہ درج ہے کہ 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ لیکن یہ تھا کہ ہانڈی کا ڈھکن نہیں اٹھانا، اور جب تک میں نہ آؤں آپ نے ہانڈی کا ڈھکن نہیں کھولنا، اور پھر سالن ڈالتے جانے اور ہانڈی کے اوپر ڈھکن رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ابھی بھی ہمارے جو بڑے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اللہ پاک جنت نصیب کرے امی کو، میری مدر ان لا، تو وہ جب سالن بنتا تھا تو ذکر کرتے ہوئے بناتی، اور پھر وہ ایک دم سے پورا ڈھکن نہیں اٹھاتی تھی کہ جیسے ہم پورا اٹھا کے اور بریانی کا ہم دم کھولنے لگتے ہیں، نہیں، وہ تھوڑا سا کھول کے ذکر کرتے ہوئے۔ اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے، جیسے طواف نہیں کیا جاتا اس طرح آپ اپنا نا چمچہ گھمائیں ہانڈی میں اور ذکر کریں، جب دم لگائیں تو آیت الکرسی کا دم لگائیں۔ یہ سارا کچھ ہم سیرت سے جو سیکھ رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ، اور پھر مڈل سے نہ چمچہ ایک دم سے ڈالیں، برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے کھانے کے درمیان میں۔ تو اس طرح سے، اور پھر جو بھی بنائیں اس میں کوشش کریں کہ اپنے آس پڑوس اور حقداروں تک وہ پہنچائیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور میک شور کریں کہ طاہر طیب پکائیں، اپنی روزی کو حلال رکھیں انشاءاللہ، اور نال نوالا اگر نسلوں میں جائے گا تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پہ ضرور رہیں گے۔ اسی دوران حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں، کیونکہ غربت تھی، کچھ بھی نہیں تھا گھروں میں، سردی فاقہ، تو 2 مٹھی وہ کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے۔ 2 مٹھی کتنی ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے نا اس میں ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، میں سوچتی ہوں کیا وہ خوش قسمت قدم ہوں گے، کیا وہ خوش قسمت خاتون ہوں گی، تاریخ ان کا نام نہیں جانتی۔ پاس سے گزری، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قریب سے دیکھا، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی، اور ایک کپڑے کے اوپر وہ ساری کھجوریں بکھیر دی، ایک کپڑا بچھا کے اس کے اوپر بکھیر دی۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے، وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے۔ کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ درج ہے۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا، جسے امام بخاری نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان نما ٹکڑا آ گیا، یعنی پتھر بڑا سا آ گیا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یہ چٹان کا ٹکڑا جو ہے وہ راستے میں حائل ہے، یعنی آپ نے جو تیر سے نشان لگا کے دیا تھا نا کہ یہاں سے کھودنی ہے، تو جب وہ پتھر آیا نا تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ ان 10 کے گروپ میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم اس پتھر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ادھر سے ٹیڑھا کر کے یعنی وہاں پہ خندق کھود لیتے ہیں، پتھر کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا ہے ہم اس سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سنتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، نمازوں کی سنتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، موقدہ غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں صحابہ کی حالت دیکھیں کہ جہاں آپ نے تیر سے نشان کھینچا اسی کے اوپر ہی کھودیں گے، پتھر آ گیا ہے،
نہیں ہٹایا جا رہا، لیکن ہم اپنی جان ماریں گے، لیکن ہم اس سے آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کیا ہے، تو سنتیں ہی تو ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو ٹھیک ہے فرض پڑھ لینے چاہیے۔ بس چھپا چھپ وضو کیا، خود بھی 4 4 فرض کی ٹکریں ماری، اولادوں نے بھی ماری، اور پھر تو امت تو پہلے ہی ایبریویشن پہ آئی ہوئی ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹینیور کے شارٹ کلپ، یہ کارٹونز کے 2 سیکنڈ اور ایڈز کے 3 سیکنڈ، انہوں نے عوام کا ٹیمپرامنٹ اسی طرح سیٹ کر دیا، ان کا کلاک مزاج کا۔ تو وہ اس شارٹ کٹ پہ جب آ جائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اگلی نسلوں کا۔ ابھی بھی ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں سوری کہ قرآن جو ہے وہ کم ہے، 5 صورتیں زیادہ ہیں، کیونکہ روز مخصوص صورتیں پڑھ لی، یعنی شارٹ کٹ کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہے۔ پڑھے ضرور پڑھے مخصوص صورتیں، ان کی اپنی تاثیر ہے، لیکن پورا قرآن پڑھنا ہے۔ نوافل کی انتہا کرنی ہوتی ہے، کجا یہ کہ سنتے چھوڑی جا رہی ہیں۔ اور یہاں صحابہ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے لائن لگائی ہے، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس سے ہم تھوڑا سا بھی رکھتے، تو پلیز اپنی نمازوں کو مکمل رکھیں، موقدہ غیر موقدہ سوری نوافل ہر چیز آپ نے پڑھنی ہے۔ تو ایک ٹکڑا جب سخت آ گیا تو آپ نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اٹھے، آپ کے شکم پہ پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ نہیں چکھا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا، وہ چٹان نما ٹکڑا بربرے کی طرح، یعنی ایسے نا جیسے مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، ایسے وہ ٹوٹ کے گرنے لگا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آئی تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ تشریف لائے، کدال لی، بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، سپر پارس، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری کدال سے ضرب لگائی تو ایک اور ٹکڑا کٹ کے گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا، ایران سپر پاور اس وقت کی، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے سنا کی پھٹک دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی روایت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ یعنی درج ہے، اور اس پر پھر منافقین نے بڑی باتیں کی نا، انہوں نے کہا پیٹ میں تو ایک کھجور نہیں ہے، پانی کے قطرے پہ جی رہے ہیں اور فتح کرنے چلے ہیں سپر پاورز کو۔ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس ہستی کے بارے میں وہ زبان چلا رہے ہیں، کن ہستی کو ہلکا لے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور چونکہ مدینہ کے شمال کے علاقے کی طرف حرے اور لادے کی چٹانیں، پہاڑ، کھجوروں کے باغات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ماہر تجربہ کار تھے، تو اسی لیے تو یہ خندق کھودی تھی کہ ادھر سے کوئی بھی نہ آ سکے، اور یہ فوجی نقطہ نظر سے ایک بیسٹ آپشن تھا، جنگی چال تھی۔ مسلمان خندق کھودے جا رہے تھے، دن بھر کھدائی کرتے، شام کو گھر پلٹ آتے، اور یہاں تک کہ مدینہ کی دیواروں تک کفار کے لشکر اجرار پہنچنے کا یعنی لگ رہا تھا کہ وہ پہنچ رہے ہیں، ان کی آوازیں پہنچ رہی تھی، اطلاعات آ رہی تھی، تو خندق الحمدللہ رب العالمین تیار ہوگی ان کے پہنچنے سے ذرا پہلے۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے ہیں، راستے میں ان کے ساتھ بنی غطفان، نجدی، سارے قبیلے مل رہے ہیں، اور وہ یعنی نظری 6000 قبیلے لے کے آگے تھے۔ اسی کو تو پھر قرآن پاک میں اللہ کریم نے سورۃ احزاب میں اس طرح فرمایا ہے نا کہ جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو یعنی اس احزاب کو، ان گروہوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا کہ جتھوں کے جتھے تم پہ اٹیک کریں گے، گروہ کے گروہ کریں گے، تو ایمان والے گھبراتے نہیں ہیں، ان کا جذبہ بڑھ گیا۔ لیکن منافقین اور جو کمزور نفس لوگ تھے نا، منافقین کی جو چالوں میں آئے تھے، جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کیا کہا، اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا،
کہ کیا کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو محض فریب تھا، الا غرورا، محض فریب تھا۔ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو مارے گئے۔ یہاں اس لشکر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3000 کی نفری تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ قلعہ بند تھے، سامنے خندق جو مسلمان اور کفار کے درمیان میں ہے، اور سامنے 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا جو کوڈ ورڈ تھا، کوڈ لفظ تھا، جو شعار تھا، وہ کیا تھا؟ حامیم لا ینصرون، کہ تم لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ سارے یہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو یہ کوڈ ورڈ دیا تھا، یہ اس میں عزم عطا فرمایا تھا کہ اس وقت آپ لوگ حامیم لا ینصرون کا ورد کرو۔ یہ حامیم لا ینصرون کسی ناممکن کام کے لیے، وہ کینسر ہو، وہ لا علاج بیماری ہو، خندق جبکہ جتھے پورا عرب امڑ کے آ گیا ہے، اور اس وقت یہ پڑھنے کو آپ نے دیا ہے، تو ہم پہ اگر بیماریاں امڑ کے آ جائیں، فاقے امڑ کے آ جائیں، شر امڑ کے آ جائے، جادو جنات امڑ کے آ جائیں، یہی کوڈ ورڈ ہے کہ جڑ کاٹ دیتا ہے یہ دشمن کی۔ حامیم تو ویسے ہی 7 حامیم ہے قرآن میں، یہ اللہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا تاثیر ہے۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون کئی جگہوں میں قرآن میں آیا ہے، تو اللہ کریم نہ دشمنوں کی مدد کر، نہ فاقوں کی مدد کر، نہ غربت کی مدد کر، نہ بے ہدایتیوں کی مدد کر، اللہ کریم ہماری مدد فرما۔ یہ کسی بھی ناممکن کام کے لیے حامیم لا ینصرون، اور یہ ہم سب کی ماشاءاللہ سے ڈیلی ذکر میں ہے، 313 بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہت بڑا حفاظت کا اظہار ہے۔ تو یہ اس دن کا کوڈ ورڈ تھا۔ اگر کسی نے اس کا ریفرنس دیکھنا ہو تو وہ الرحیق المختوم میں دیکھ سکتا ہے، اس کے پیج نمبر 414 پہ انشاءاللہ۔ اور مدینے کا جو انتظام تھا، اس دفعہ بھی حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر نا قلعے میں محفوظ کر دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت، کیونکہ ان کو وہ خون نہیں دیکھ سکتے تھے نا، یعنی بہت کمزور ان کے اعصاب ہو چکی، یہ بیماری ہوتی ہے نا جس میں بندہ خون نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کہیں میڈیکل سٹور وغیرہ پہ ڈاکٹر کو وزٹ کریں تو کسی کو انجیکشن وغیرہ لگائیں تو بندے بھی ہوش ہو جاتے ہیں نا، کہ اگر وہ خون کا قطرہ بھی دیکھ لیں تو یہ بیماری ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کو اس لیے وہاں عورتوں کے رکھوالی کے لیے وہاں پہ تھا، باقی ساری خواتین تھی، ایک حضرت حسان بن ثابت ہی پہرا دے رہے تھے۔ تو وہاں پہ یہ شاعر رسول بھی ہے نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پہ خواتین تھی۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان ہے۔ اب انہیں مجبوراً مدینے کا گھیراؤ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھر سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کے نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کے تو ذہن میں تھا کہ ہم جائیں گے اور ٹھا پھا کر کے جیت کے آ جائیں گے، ہم 10,000، ان کی پوری آبادی 10,000 نہیں ہے، بچوں بوڑھوں کو ملا کے۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس سے وہ واقف ہی نہیں تھے، اور انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے کسی حساب کتاب کسی ڈسکشن میں ڈالا ہی نہیں تھا کہ ہم تیار ہوتے اس کے لیے، کوئی آرٹیفیشل بریجنگ بنا کے لاتے، کچھ کر کے لاتے۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر وہ تو غیظ اتنے غصے ہوئے نا، تڑپتے تھے، آس پاس ایسے نا غیظ غضب سے چکر کاٹتے تھے، اور انہیں ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں سے تھوڑی سی کم کھدائی ہو نا، جیسے تنگ ہوگا خندق، تو وہ چھلانگ مار کے پار کر لیں۔ ادھر مسلمان پوری نظر چوکس سے ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی، یہ ان پہ تیر برساتے، ادھر سے بھی جوابی کارروائی ہوتی، کسی کو خندق عبور کرنے کی یعنی جرت نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی یہ بھی سوچا گیا کہ اس طرح وہ مٹی بھرنی شروع کر دے ایک جگہ سے خندق میں اور وہاں سے گزر جائیں، لیکن ابھی تک کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ ادھر قریش کے 6 سواروں کو گوارا ہی نہیں تھا کہ خندق کے پاس بیٹھے رہیں، یعنی وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھ رہے تھے، وہ اسے اپنی انسلٹ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ تو غصے سے بھرے ہوئے تھے نا، ان نے اس کو یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ تو چنانچہ ان کی ایک جماعت میں، جن میں عمر بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ جگہ جانچ لی اور وہاں سے انہوں نے خندق پار کر لی، یعنی خندق گھوڑے سمیت پار کر کے، تینوں چھلانگ گھوڑے نے ماری، پار کر لی،
اور वहाँ फिरने लगे। हजरत अली चंद मुसलमानों के हमरा उनके मुकाबले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे। तो वो चक्कर काट रहे थे, तो हजरत अली ने क्या किया, करमल्लाह वजहो ने जिस मुकाम से उन्होंने क्रॉस किया था ना, उसे कब्जे में ले लिया, वहां खड़े हो गए ताकि ये वापस ना जा सके। इस पर अमर बिन अब्दूद जो 90 साल का था और उसे 1000 सवारों के बराबर उसकी ताकत को समझा जाता था, उसने मुबाजरत तलब की, ड्योर, कि आओ भाई कोई मेरे मुकाबले में आओ, मैं अब्दूद हूं। उसका नाम सुन के लोगों की सत्यानाश हो जाती थी। हजरत अली जो हैं वो दो दो हाथ करने के लिए आए, तो उसने बड़ा कहका लगाया ना, क्योंकि हजरत अली का कद थोड़ा सा मतलब दरमियाना था और ज़रा वगैरह पहनी हुई थी और बंदा ऐसे चल रहा होता है तो फारू से लग रहे थे, तो उसने कहका लगाया ना। हजरत अली ने एक ऐसी उस पर फिक्रा कसा कि वो तैश में आए ना, उस पर ऐसा कोई किस फिक्रा कसा, कोई ऐसा उसको ताना दिया कि वो तैश में आ गया ना। उसने छलांग मार दी घोड़े से, यही आप चाह रहे थे कि वो तैश पे आके घोड़े से उतरे। तो हजरत अली ने फौरन तौर पे उसके घोड़े की कूचे काट दी और उसके चेहरे को मारा और वो हजरत अली से दो दो हाथ लड़ने लगा। बड़ा बहादुर शहजोर था, ज़ाहिर 1000 मर्दों के बराबर उसकी ताकत, और 90 साल था, उसका तजर्बा कितना था। दोनों में पुरजोर टक्कर हो रही थी, हर एक दूसरे पे भर भर के वार कर रहा था। आखिर हजरत अली ने इसका काम तमाम कर, ज़ाहिर शेर खुदा से पाला पड़ा है। बाकी मुशरिकीन भाग कर, इसी दौरान जब देखा कि अब्दूद यानी गिर गया है, तो वो दोनों जो हजरत अकरमा है और ज़रार बिन खताब वो भाग गए और इस कदर डरे थे कि अकरमा जाते हुए अपना नेजा भी छोड़ गए। ये बड़ी बेइज्जती की बात समझी जाती है कि इधर से उठा के नेजा दिखाएं उसको कि तुम अपना हथियार यहाँ भूल गए हो, क्योंकि अरबों के यहाँ असला उनकी शान, उनकी आन, उनकी इज्जत, गोया उनकी चादर होती है ना। तो ये वो उधर छोड़ गए, दैट्स वाज प्रीटी मच इंसल्टिंग। मुशरिकीन ने किसी दिन खंदक पार करके उसे यानी पाटने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी उम्दगी से उन्हें रोका। इस तरह तीरों से छलनी किया कि उनको आज समझ गई ना, और वो आप उधर बैठे हुए हैं और तड़प रहे हैं। इसी तरह के पुरजोर मुकाबलों के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की बाज नमाजें कज़ा हुई, फोत हुई। अब ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि कज़ा नमाजें ना पढ़ो, नफल पढ़ो ना। ये उनके लिए आप जरा सुनते जाएं। ये सीरा पढ़ने का मकसद और फायदा ये है कि हम एक एक कदम पे सीखते जा रहे हैं। अभी हमने हामीम ला युनसरुन का कोड सीखा, हिफाजत की दुआ सीखी। आप आगे देखें, क्योंकि अलर्ट थे ना, किसी भी वक्त वो कहीं से भी पार करके आ सकते थे, तो ऐसे थे कि नमाजें कज़ा हो गई। चुनाचे सहीहैन में, सही मुस्लिम बुखारी में है कि हजरत जाबर से मरवी है कि हजरत उमर बिन खताब खंदक के रोज आए और कफार को सख्त सुस्त कहते हुए कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं बमुश्किल सूरज डूबते डूबते नमाज पढ़ सका हूँ। यानी इनका ना भला हो कि इन्होंने हमें इतना बिजी रखा है कि मेरी नमाज सूरज डूबते डूबते असर की हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैंने तो वल्लाह अभी नमाज पढ़ी ही नहीं है। इसके बाद हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुतहान में उतरे। आपने नमाज के लिए वजू फरमाया, हमने भी वजू किया, फिर आपने असर की नमाज पहले पढ़ी। ये सूरज डूबने के बाद है, सूरज डूब चुका था। आपने पहले असर की कज़ा पढ़ी, इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। ये सही मुस्लिम बुखारी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त नमाज के फोत होने का इस कदर दुख था कि आपने मुशरिकीन पर बद्दुआ फरमा दी। चुनाचे सही बुखारी में है, हजरत अली से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के रोज फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन के लिए इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, जिस तरह उन्होंने हमको नमाज वुस्ता की अदायगी से मशगूल रखा यहाँ तक कि सूरज डूब गया। मसनद अहमद और मसनद शाफी में मरवी है कि मुशरिकीन ने आपको जोर, असर, मगरिब, इशा की नमाजों की अदायगी में बिजी रखा। चुनाचे आपने ये सारी नमाजें कज़ा पढ़ी हैं। इमाम नूवी फरमाते हैं कि इन रवायतों के दरमियान ये फ़र्क है कि जंग खंदक का सिलसिला क्योंकि तकरीबन 25 रोज़ जारी रहा है, तो इसलिए किसी दिन एक नमाज छूटी, किसी दिन दो छूटी। तो ये मुख्तलिफ वक्तों की छूटी हुई नमाजें हैं जो आपने उस वक्त गुजरने के बाद कज़ा पढ़ी हैं। यही से ये बात भी अखज़ हो सकती है कि मुशरिकीन की तरफ से खंदक अबूर करने की कोशिशें जारी थी, इसी वजह से तो आप उनके साथ मसरूफ रहे। अगर वो उधर बैठे रहते आराम से तो फिर तो नमाज कज़ा होने की बात नहीं। इसका वो ट्राई करते रहे बार बार और कई रोज तक मुहासरा जारी रहा। मगर चूंकि दोनों फौजों के दरमियान खंदक आयल थी,
اس لیے دست بدست خون ریز جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، صرف تیر اندازی ہوتی رہتی تھی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے دونوں طرف کے چاند افراد مارے گئے، لیکن انہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے، ایک تو عبدود ہے نا، ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اسی طرح اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ کو بھی ایک تیر لگا، جس کی ان کے بازو کی جو شہر آ گیا نا، بڑی رگ، وہ کٹ گئی۔ انہیں حبام بن ارکا نامی ایک قریشی جو مشرک ہے، اس کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر پیارا ہے، اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے میں پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کی نوبت باقی رہے تو مجھے زندہ رکھ۔ اگر یہ آخری یعنی جنگ ہو، لڑائی ختم ہو جائے، اس کے بعد لڑائیاں نہ ہوں مکہ والوں کے ساتھ، تو اسی زخم کو جاری کر کے مجھے میری موت دے دے۔ ان کی یہ دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا، لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک یہود کا قبیلہ بھی ادھر ہی ہے، اور جنگ خندق کے دوران وہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے دعا کی۔ اور دوسری طرف سازشیں جاری ہیں، سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے ہیں، یعنی یہود، منافقین، اور مسلمانوں میں اپنا زہر کسی طرح سے اتار رہے ہیں۔ ادھر سے ہی بن اختب، بنو نذیر کے مجرم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اندر کے جو یہود ہیں نا، بنو قریظہ، ان کے ساتھ کسی طرح سے چال کریں اور پیچھے سے مسلمانوں پر اٹیک کر دیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ یہ جو مدینہ کے اندر یہودی ہیں، انہوں نے کیا چال بازی کی، اور کیسے پھر وہی جوتے کا پتھر، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو گھر کے اندر ہے ان سے کیسے نپٹا جائے، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نپٹا، اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حیات طیبہ میں جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے ہیں، تو اس کے لیے مختلف روایات ہیں۔ الاتقان میں علامہ سیوطی رحم اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 بار 42 بار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقریباً 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمارے نبی کی شان ہی کیا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، کسی بدبخت نے یہ دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے موقع دو، میرے ساتھ مناظرہ کرو، اور میں اپنی نبوت کے لیے اپنی دلیلیں، علامتیں، اپنی نشانیاں پیش کروں۔ اس پر حضرت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا کہ جو شخص اس سے نبوت کی دلیل مانگے گا نا کہ ثابت کرو تم نبی ہو، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے نا، جس کو خیال ہے کہ ابھی نبی آ سکتا ہے، دیکھوں تو صحیح سے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ یہ وہی ہے کہ جب کوئی مسلسل کیل کی طرح چبھنے لگے نا، تو اسے تھوڑی لے کے ٹھوک دو، یہ ٹھوکنا تھا۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، اور ان کی قبر، ان کے روضہ اقدس کو اللہ کریم جنت کے بہترین باغوں میں رکھے، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اپنا مزید قرب عطا فرمائے، اور ہمیں بہت زیادہ ان پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور کوسچنز بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ وائرس کی وجہ سے پچھلے دنوں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید دنیا ہی بند ہونے لگی ہے، اور اسپیشلی جو نان مسلمز ہیں انہوں نے ٹوائلٹ پیپرز اتنے خریدے کہ مارکیٹ میں سب سے کھانے سے زیادہ ٹوائلٹ پیپر کی خریداری اور اس کی کمی پہ لڑائیاں ہونے لگیں۔ تو بہرحال یہی کوسچن کیا گیا ہے کہ باتھ روم جانے کے آداب، اندر کے آداب آپ نے نہیں بتائے، تو میرا خیال ہے کہ میں کافی دفعہ بتا چکی ہوں، شاید زیادہ کھل کھلا کے نہیں بتائے،
تو عقلمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بہرحال جب آپ کو حاجت ہو، باتھ روم میں جانا ہو، ہر انسان چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، اسے واش روم ضرور جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اسے اپنا ستر بھی ننگا کرنا ہے. تو اس کے لیے اللہ کریم نے اپنی نبی کے ذریعے ہمیں حفاظت کی دعا بتا دی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کے نام سے میں جا رہی ہوں اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ جنوں اور جننیوں کے شر سے. جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اس میں اور شیطانی جنات کے درمیان پردہ کر دیا جاتا ہے. تو ٹوائلٹ یوز کرنے کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے بایاں پیر باتھ روم میں پہلے ڈالنا ہے، اگر بھول جائیں دائیں ڈالیں تو واپس آئیں، دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر آپ نے ٹوائلٹ یوز کرنا ہے. ٹوائلٹ پیپر یوز کر کے آپ نے پانی ضرور استعمال کرنا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اور یہ چیز بچوں کو لازمی سکھائیں، کیونکہ بچے اس وقت تو ہمارے پاس ہیں، جب وہ باہر کے ماحول میں نکلیں گے تو اس وقت وہاں ان کی صحبت، ان کی کمپنی، وہ پھر پہلے وہ جسمانی غلاظت ان کو لگے گی، پھر روح کی غلاظت لگے گی. جسمانی غلاظت اگر وہ نہیں دھوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان پہ شیطانی جنات اور باہر کا شر، وہ زیادہ شیطان کے لیے حملہ آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ بچہ ٹوائلٹ پیپر یوز کر کے نکل آیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چلو میں ایزی رہ گئی ہوں، مجھے اسے جا کے دھلانا نہیں پڑا. اسے دھلائیں اور پھر اسے سمجھائیں اور اسے بتائیں، اسے ٹریننگ دیں کہ یہ بہت یقی ہے اس طرح سے پھرنا، ہمیں اسے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، ورنہ ہم بہت ہی گندے رہیں گے. اس کے اندر نفرت پیدا کریں اور اسے پتہ ہو کہ یہ اسے پہلے فزیکلی سمجھائیں کہ اس سے خارش ہو جاتی ہے، جرمز ہیں، یہ کتنی ڈرٹی چیز ہے، اگر اس کو آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کو دانے نکل آئیں گے. اس کو بتائیں، پھر ڈاکٹر سے دوائیاں لگانی پڑیں گی یا بینڈیڈ کرنی پڑے گی. چھوٹے بچے میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ اس نے پانی یوز کرنا ہے. اور ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے پہلے آپ نے بچے کو، اور خود بھی ٹرین ہو، پہلے ہاتھ دھوئیں سنک پہ ہمیشہ، یہ سنت ہے. پھر آپ کموڈ یوز کریں، کیونکہ ہمارے ہاتھ کتابوں کو چھوا، فون کو چھوا، کرنسی کو چھوا، کہاں ڈور ہینڈل کو چھوا، کتنے جرمز لگے ہوئے. جب ہم خود کو دھوئیں گے تو یہ ہمارے لیے بیماریوں کا باعث ہے. پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر کموڈ پہ پانی ضرور استعمال کرنا ہے، پھر ہاتھ دھونے اور پھر پورا وضو کرنا ہے. یعنی اس چیز کو اپنے بچوں پہ پلیز اس کی بہت محنت کریں، ورنہ بچے پوری زندگی یہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ ہمارے مذہب ہے جو استنجا کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے. اس کے بغیر دیکھیں نماز کا بالکل وہ نا کیسے ہو سکتی ہے، آپ کا وضو کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا غسل کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا غسل جنابت کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بچوں جب بڑے ہو جائیں گے پھر تو یہ باتیں آپ ان سے نہیں کر سکتی، ابھی آپ کو کرنی ہے اور ماؤں کو کرنی ہے. اور جب اس کے بعد پھر آپ نے وضو کرنا ہے اور تسلی سے وضو کرنا ہے. تسلی سے وضو کر کے رائٹ فٹ کے ساتھ جب آپ باہر آئیں گے تو کم از کم اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیں کہ جائے نماز پہ جا کے سکون کے ساتھ، یعنی آپ باتھ روم سے باہر نکلی، آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، دوسرا کلمہ پڑھا تاکہ جنت کے آپ کے دروازے آپ سے آپ کے لیے کھل جائیں. پھر جائے نماز پہ جاتے ٹھا نیت نہیں کر لینی، کم از کم 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، چھوٹے سے چھوٹا، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. پھر استغفار کریں کہ اللہ سونے کتنی دنیا میں ایک نماز سے دوسری نماز تک میں نے کیا، کوئی غیبت سن لی، کوئی کر لی، کوئی جھوٹ کچھ منہ سے نکل گیا، کوئی نامحرم دیکھ لیا، تو اللہ کریم معاف کر دیں، کرم کر دیں. تھوڑی توجہ بنائیں کہ آپ دیکھیں اگر ہمیں اس وقت کے پریزیڈنٹ کے گھر جانا ہو تو ہم دوڑتے جائیں گے، جا کے گاڑی پارک کر کے ٹھا سے دروازہ کھول کے اندر گھس جائیں گے؟ نہیں گھسیں گے. پہلے شیشے میں گاڑی میں اپنا منہ شو دیکھیں گے، پھر ہم اس دروازے کے سامنے جا کے اپنے کپڑے سیٹ کریں گے، اپنا حجاب درست کریں گے، پھر بیل بجانے کی ضرورت کریں گے. ہم رب کے دربار میں جاتے ہیں اور ہم چھپ چھپ کرتے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ٹھا رکوع سجدہ کیا، ڈرل کر کے نماز یہ ہاتھ چڑھ کے آ جاتے ہیں. اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں نا، پہلے درود شریف تھوڑا پڑھیں، استغفار کریں، پھر تصور 2-4 منٹ بنائیں کہ اللہ سونے یہاں تک میرے بس میں تھا، میں نے وضو کیا اچھی طرح سے، میں یہاں آئی، میرے گناہ معاف کر دیں. اور یہ تصور بنائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد نیت باندھیں.
दोनों पैर बिल्कुल बराबर, दरमियान में मुतवाज़न फासला रखें और कमर सीधी रखें और निगाह जो है वो सजदे की जगह पे होगी, सजदे की जगह पे होगी। और जो जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहा है उसका मतलब आपको पता हो कि आप क्या क्या रहे हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये है क्या? ट्रांसलेशन पे गौर करें और एक एक लफ्ज़ अलहदा अलहदा, ताकि आपकी नमाज का अमल हो। नमाज का अमल कैसे होगी? अगर वॉशरूम में आप प्रॉपर तरीके से गए हैं, प्रॉपर तरीके से गए हैं। किसी ने पूछा था कि आप अक्सर दुआ में ये पढ़ती हैं वबिल हक़्क़ि अंज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 है ना। इसमें बहुत खैर है, बहुत खैर है, यानी हर तरह के ज़मीनी आसमावी मसाइल का हल है इसमें। इस आयत के बारे में तो इतना कुछ है कि इसके लिए ये लेक्चर नाकाफ़ी है, लेकिन आप यही समझ लें कि अगर आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये आयत पढ़ती हैं, आपको कहीं भी दम करना है, आपको कहीं दर्द है, कुछ है, तो आप किसी तेल पे फूंक मार सकती हैं। हाथ पे दम करके, रात को कहीं दर्द हो गया है, बॉडी नम हो गई है, इस आयत को 3 बार पढ़ के आप इसको हाथ पे फेर लें। बच्चे की तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, आप इसको बावज़ू लिख के उसके गले में बांध सकती हैं, आप इसको उस पर दम कर सकती हैं, उसके कानों में दम कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब आयत है और अल्लाह करीम हमें ये याद करा दें। और याद क्या कराएं? फिर दुआ के शुरू आखिर में मिडल में आप पढ़ लिया करें, बहुत खूबसूरत है। आप इस दुआ को प्लीज़ याद करें, छोटी सी है, वबिल हक़्क़ि अंज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इसको याद कर लें। और एक हम खाने पीने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मज़े ले रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रवायत है हज़रत आकाश बिन ज़ुहैर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद खाया। ये तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है। सरीद खाया यानी वो शोरबे में रोटी डिप की हुई और जिसमें चिकनाहट भी थी, यानी बघार वगैरह चर्बी थी। इसके बाद आपने खजूर खाई। इससे मालूम होता है कि खाने के आखिर में मीठा खाना जो लोग कहते हैं मसनून है, तो वो तिरमिज़ी शरीफ की और इब्ने माजा की इस रवायत को देखते हैं। और बाज़ रवायात में ये भी है कि नमक आपने यानी नमकीन चीज़ खाई, तो गोया दो हो सकता है, 2 मुख्तलिफ वक्तों में उलमा लिखते हैं कि कभी आपने खाना खा के उसके बाद मीठा लिया और कभी खाना खा के उसके बाद नमक या नमकीन चीज़ ली हो। खाने पीने की चीज़ों में जैसे अक्सर पाकिस्तान में, यहाँ तो खैर मक्खी कभी कम ही नज़र आती है, तो अब पाकिस्तान में ऐसा होता है जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो मक्खी जैसे खाने में गिर जाए, तो उसके बारे में हदीस का किसी ने पूछा है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, बुखारी शरीफ में भी, अबू दाऊद में भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्खी तुम्हारे खाने में गिर जाए या पीने में, उसे डबो दो। इसके एक बाजू में बीमारी है एक पर में और दूसरे में शिफा है। यानी जब आप डबोएंगे तो दोनों पर डिपो में, तो नहीं पता उसने कौन सा पर डबोया है, तो वो जिसमें शिफा है वो जहर जो है वो चूस लेगी। हजरत अबू सईद खुदरी से भी एक रवायत है कि आपने फरमाया, जब मक्खी तुम्हारे बर्तन में गिर जाए तो उसे डबो दो। इसके एक बाजू में जहर है, दूसरे में शिफा है। वो जहर वाला बाजू आगे बढ़ाती, यानी पहले वो डबोती जहर वाला है और शिफा वाले को पीछे रखती है। ये निसाई और अबू दाऊद में रवायत है। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि जब मक्खी बर्तन में गिर जाए तो उसे गोता दे, और इसके एक बाजू में मर्ज है, दूसरे में शिफा है। वो इसी बाजू को डालती है जिसमें मर्ज होता है। तुम पूरे को गोता दो और फिर निकाल लो। ये अबू दाऊद में है। इससे पता चला कि पूरा खाना ज़ाया नहीं करना, ये मसनून तरीका इख्तियार करना है। एक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाओ तो नमक से शुरू करो, यानी इख्तिताम तक नमक, यानी शुरू में भी एंड पे भी खाओ। ये जो मैं आपको पीछे बता रही थी, ये 70 बीमारियों का नमक शिफा है। अब हजरत अनस फरमाते हैं, इब्न माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक तुम्हारे सालन का सरदार है। नमक अल्लाह पाक की, इससे फायदा क्या हुआ कि बड़ी नेमत है, ये सूद हजम करता है खाने को, यानी सरीउल हजम बनाता है मीठे के मुकाबले में नमक। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि नमक अब इंतहाई खाना शुरू कर दें कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। यानी हल्का नमक जो है ये उसके फायदे हैं। और गैर मुस्लिम के हाथ से बनी हुई चीज़ के बारे में पूछा गया है
तो जैसे आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई आपको वेजिटेरियन कोई चीज़, कोई क्रिश्चियन है, तो कोई वेजिटेरियन चीज़ बनाता है वो, तो सपोजिंग फ्राइज बनाता है, तो उसके बारे में पूछा गया कि क्या करें। हज़रत इब्ने उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पनीर लाया गया चीज़, और कहा गया कि ये मजूसी का बना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाओ, यानी आप दुआ पढ़ के खाने की, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप उसको खा सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि हलाल और तैयब चीज़ हो, ठीक है ना। उनके यहाँ जो कुछ बनता है उससे परहेज हो। हमें तो नहीं पता ना कि वो बाज अगर इतबार है आपको कि वो जो आपको दे रहे हैं वो हलाल ही है। हमें रोज़ ही मैं आपसे ये बात ज़रूर करती हूँ कि हमें आजिज़ रहना है, ये मेरा भी सबक है और हम सब का सबक है। अल्लाह करीम हमें इंशाल्लाह आजिज़ रखें। लेकिन ये जो चीज़ें हम दोहराते हैं ना, ये वाक़यात, इसका मकसद ये है कि हमारे सबक हमें याद हो जाएं और हमारी ज़िंदगी में ये आ जाएं, क्योंकि तकब्बर जो है ये अल्लाह पाक को इंतहाई नापसंद है, क्योंकि वो फरमाते हैं कि मैं अकबर हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई और अकबर नहीं है। जिसने तकब्बर किया उसने मेरी चादर का कोना खींचा, ठीक है ना। चादर जो है वो इज्जत की अलामत होती है, मेरी इज्जत पे हाथ डाला, नाउजुबिल्लाह, हमारी जुर्रत। तो हजरत अम्मार बिन यासर कूफा के अमीर थे, तो एक ना चारा खरीदने के लिए अपनी बकरियों के लिए, अमीर हैं कूफा के, खुद तशरीफ ले गए। जब चारा खरीदा तो दुकानदार को पता चला कि आप तो अमीर हैं कूफा के, तो उसने कहा कि मैं ले जाता हूँ, तो आपने फरमाया नहीं, कंधे पे डाला, खुद घर लेकर आए। ये आजिज़ी होनी चाहिए हम पे। एक बार किसी ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बहुत ही नामुनासिब अल्फाज के, लोग बोले कि आप उसे चुप क्यों हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते। आपने फरमाया मैंने मुंह को लगाम दे दी है, यानी जब कोई हमसे बुरी बात कोई करे हमारे मजाज के खिलाफ, होता ही है कि बाज़ का अगला बुरे लहजे में बात नहीं कर रहा होता, हमें लग जाती है दिल पे, बाज़ का हम सेंसिटिव होते हैं। वो आपको सही नीयत से बात कर रहा है लेकिन आपने उसको दिल पे ले लिया है, तो उस वक्त अपने मुंह को लगाम दे दी जाए, यानी खामोश हो जाया जाए, जगह छोड़ दी जाए, वहां से हट जाएं। इसी तरह एक बार रात को मस्जिद में गए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, एक बंदा सो रहा था, तो अंधेरे में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को पता नहीं चला, उनके पैर का उसको ठोकर लग गई, तो वो नींद में था, उसने कहा तुम पागल हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बोले नहीं। तो जो उनके साथ गुलाम था उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा आपको इसको सजा देनी चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे कहा कि उसने मुझे सिर्फ ये पूछा है कि तुम पागल हो। मैंने कहा है नहीं। देखिए बात को किस अंदाज में आप लें, यानी दूसरे को आप बेनिफिट दें डाउट का, कि हो सकता है उसने अच्छी, हालांकि उस बंदे ने कहा था तुम पागल हो, तो आपने कहा उसने पूछा है कि तुम पागल हो, मैंने कहा नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि ये चीज हम में आ जाए, ये चीज आ जाए। और किसी ने ना हजरत इमाम अबू हनीफा को के मुंह पे तमाचा दे मारा बदबख्त ने, और आपने बहुत इनकसारी थी, आपने फरमाया भाई मैं भी तुझे तमाचा मार सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन नहीं मारता। मैं खलीफा से तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ, काजी उल कजाता थे आप, चीफ जस्टिस, आपने फरमाया मैं खलीफा से तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता। सहर गाही के वक्त यानी रात की पिछली पैर तेरे जुल्म की फरियाद रब्बे जुल जलाल से कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता। क़यामत के रोज तुम्हारे साथ मैं अपना मुकदमा इंसाफ के लिए अल्लाह के दरबार पेश कर सकता हूँ, मगर नहीं करूंगा। बल्कि अगर मुझे क़यामत के रोज ये बात, ये अथॉरिटी हासिल हुई कि मेरी सिफारिश कबूल हुई, तो मैं तेरे बगैर जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। क्या हम में ये आजिज़ी है? क्या हम इस तरह लोगों को, मखलूक को माफ करने की पोजीशन में हैं? क्या हमारा ज़र्फ इतना है? अल्लाह करे हमारा ज़र्फ बढ़ जाए, ये हमारा रोज का पढ़ना सिर्फ पढ़ना ना हो, ये हमारी जिंदगियों पे असर डाले। और कैसे असर डालेगा? क्योंकि हमारा जो नफ्स, तो शैतान तो आजकल बंद है ना, हमारा नफ्स हमें बहकाता है, और नफ्स को के बहकाव से बचने के लिए हमें क्या करना है। हजरत अब्दुल्ला बिन खबीब एक सहाबी हैं, वो रवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को बारिश की रात सख्त अंधेरे में तलाश कर रहे थे, तो आपने आपको पा लिया, आप नजर आ गए। आपने फरमाया 3 बार कुल वल्लाहत, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुबह शाम पढ़ लिया करो।
یہ تمہارے لیے ہر شے سے کافی ہو جائے گا. یعنی پھر تمہیں فکر نہیں رہے گی کہ کوئی کہاں چلا گیا، آج تیز بارش طوفان ہے. یہ 3 کل صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر شے کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ مشکات شریف میں ہے. یعنی یہ نفس سے، دشمنوں سے، جنات، اسیب، ہر شر، بری نظر، بہترین بہترین عمل ہے. اور قرآن ہے، قرآن ہے، ایک ایک لفظ پہ آپ کو اجر مل رہا ہے. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ 7 بار یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور فکر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک زمانے میں کوئی میں بات کر رہی ہوں 90s کی، تو میں کالج جا رہی تھی فتح جنگ اسلام آباد سے. تو راستے میں ایک میرے پاس بک تھی، اس میں نے یہ پڑھا تھا، اور اسی دن سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین، اس سے بڑی کفایت زندگی میں ملی ہے. زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ ہے کیا؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت کا وہ آخری حصہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 بار. آپ لوگ تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، جو بہترین نعت بھی ہے. لیکن اگر 2 پوری نہ پڑھ سکیں نعت کی، تو کم از کم یہ ضرور پڑھیں. اس میں علماء نے جو اسم اعظم کی لسٹ دی ہے، اس میں یہ عرش العظیم والی آیت کو رکھا ہے. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ ساز نہیں ہے. علیہ توکل، تو میری توکل ہی اس پہ ہے. اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، جب آپ نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ سورۃ توبہ کا آخری آیت ہے. اور یہ جس نے 7 دفعہ صبح شام پڑھ لی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں کافی ہو جاؤں گا. اور ان دنوں آپ لوگ گھروں میں ہیں، پلیز اپنے بچوں کو صورتیں یاد کروائیں قرآن کی. صرف خود نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں خود قرآن یاد کریں، خود حفظ ہو رہا ہے. میری جان، ہم تو زندگی گزار چکے، یہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ان سے سنیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو پھر ٹرانسلیشنز بتائیں، ان کو شوق پیدا کریں. اور ان کو سیرہ کے یہ واقعات جو ہم دیکھیں خندق کے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ انہیں سنائیں، یہ کہانیاں انہیں سنائیں، تاکہ ان کو وہ نور ملے. وہ بچے ویژولائز کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا بچہ خندق کو ویژولائز کر لے. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہوئے پیٹ پہ پتھروں کو ویژولائز کر لے. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ عبدود اور حضرت علی کے مقابلے کے ہونے والے مقابلے میں وہ اسلام مسلمانوں کی اس فتح کو دیکھے، اور اس کا ایمان کا لیول، اور اس کے اندر یہ بات ٹھک جائے. تو یہ جو ہم سیرت بیان کرتے ہیں، اس کا نور فضا میں بکھرتا ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ گھروں میں قرآن اور سنت اور میرے تذکرے کیا کرو، نور ملتا ہے اس سے. اس میں ہمارے بچے سانس لیتے ہیں. تو لہٰذا قرآنی واقعات یہ سنائیں، بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں. اور بچوں کو پوری نماز کی پلیز عادت ڈالیں، کیونکہ ہمارے بچوں نے ایپل وہ بی بال وغیرہ سیکھا ہے، انہوں نے الف سے اللہ، بے سے برکت، تے سے توبہ، کچھ بھی نہیں سیکھانا. لہٰذا پلیز ان پہ بہت محنت کریں، ان سے اوپن ڈسکشن کریں. جب یہ بچے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بٹھا کے بتائیں کہ بیٹا یہاں پہ یہ جو بچے ہالووین ہو رہی ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ماؤں کو خود باز آنا پڑے گا نا، کہ پمپکن سب سے پہلے ہم لا کے باہر رکھ دیں گی. اگر آپ کے سیل لگی ہوئی تھی تو پھر بچے کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہالووین جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے. تو لہٰذا ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں سے ڈسکس کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس معاشرے میں اب یہ ویڈز، اس میراوانا سب کچھ لیگل ہو چکا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو ڈنڈے سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تم نے نہیں بیٹھنا ایسے دوستوں میں، نہیں سگریٹ نہیں پینا. اس کے ساتھ بات کریں، اسے سمجھائیں کہ ہمارے مذہب میں ہر طرح کا نشہ حرام ہے. اور کیوں حرام ہے؟ کہ بندہ حواسوں میں نہیں رہتا، پھر اس کو ماں اور بہن کی تمیز نہیں رہتی، اچھے اور برے کی خبر نہیں رہتی. اور اسلام جو ہے وہ ایسا گریسفل مذہب ہے، وہ مومن کو اس کی پوری آن شان وجود اور حواسوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، عقل و دانش کے ساتھ. اگر وہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور زمین پہ پڑا ہوا ہے، تو یہ مومن کی ڈسگریس ہے. تو اس کے ساتھ بات کریں. ہمارے یہاں براؤن پیرنٹس کا یہ ہے کہ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، تم نے شاہ کا نام لے لیا. ایسے نہیں یہ بچے سمجھیں گے، یہ ریزن اور لاجک سے سمجھتے ہیں. اور وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سبق پڑھایا زمانے میں.
تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود سبق پڑھائیں بچوں کو. اور پلیز زندہ انسانوں کا بھی خیال رکھیں اور قبرستانوں کا بھی. قبرستان والوں کو ہدیات بھی ہم بھیجتے ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن بیک ہوم میں قبرستانوں کی حالت بہت غیر ہے. اوپر گدے گھوڑے جانور پھر رہے ہوتے ہیں قبروں کے اوپر، اور اگر جانور پھر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی ڈائپر تو نہیں نا لگائے ہوئے، وہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں وہاں پہ. ہمارے بڑے وہاں سوئے ہوئے ہیں. تو پلیز قبرستانوں کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ وہاں جائیں، وہاں گھاس نکالیں، مٹی برابر کریں. محرم میں بس جی جانا ہے، باقی پورا سال قبروں میں سوراخ ہو جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قسم پرسی کی عالم ہے. آپ وہاں کی گھاس صاف کریں، وہاں کی بینچز سیمنٹ کے بنوائیں چاروں طرف، جو لوگ جائیں وہاں بیٹھ کے قرآن ذکر. بوڑھے جاتے ہیں بیچارے جوان، تو وہاں بھی سوشل میڈیا نے ڈانگ لی ہے، تو کم سے کم سیمنٹڈ بینچ بنے ہوئے ہوں. آپ کچھ ایسا ذریعہ پیدا کریں کہ پیسے جمع کر کے اپنے خاندان والوں سے، اپنے بچوں سے کہیں کہ ہمارے دادا پردادا وہاں سوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بینچز، باؤنڈری فال، وہاں پہ راہداریاں بنوائیں، پودا لگوائیں. جس قبر کے اوپر پودا لگا ہوگا جب تک وہ ہرا ہوگا اس قبر والے پہ عذاب نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ نے ایک ٹہنی توڑی سفر کے دوران، اور آپ نے ایک قبر کے اوپر وہ ٹہنی لگا دی. صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی پہ عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی عذاب اس سے اٹھا رہے گا. تو قبروں کے اوپر کناروں پہ پھول پودے لگائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ لمبی لمبی سلیبیں ماربل کی اور اس کے اوپر پوری پوری نعتیں اور شجرہ نصب لکھ کے لگا دیں، نہیں نہیں نہیں. ان کے اوپر پودے لگائیں، راہداریاں بنائیں، بینچز کا ارینج کریں. جنازہ گاہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ کرسیاں بھی ہوں، کہ آج کل لوگ بیٹھ کے ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن بوڑھے بیچارے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، وہاں پہ جانور پھر رہے ہیں. تو پلیز اپنے قبرستانوں کی مینٹیننس کا، کیونکہ ہمیں بھی وہاں اترنا ہے ایک دن، ان کی صفائی کا، چار دیواری، پھول پودے، راہداریاں. یہاں دیکھیں قبرستان زندہ ہم ہوتے ہیں تو ہمارا وہاں لیٹنے کو دل چاہتا ہے، اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. اور ہم جو مسلمان ہیں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنے اور سارے ہی مسلمان ہیں وہاں پہ، وہاں قبروں کی کیا حالت ہے. یعنی اس راتوں کو جاگ جاگ کے رب کو منوانے والے، سفید باریش اور سفید دوپٹوں والی ہماری دادیاں نانیاں ان قبروں میں سوئی ہوئی ہیں اور اوپر جانور پھر رہے ہیں. تو یہ ڈسگریس ہے مومنین کی. تو پلیز اس بارے میں آپ سارے اپنی اپنی فیملی بیٹھ کے سوچیں. اگر ہر بندہ $20 منتھلی اس کے لیے ڈالے ایک ڈبے میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر گھر کے 5 لوگ ہیں تو وہ $100 بن رہا ہے. تو وہاں پہ آپ کوئی بندہ ہائر کر سکتی ہیں جو کہ اس کی گھاس نکالتا رہے، اس کی مینٹیننس کرے، اور مردوں کی روحیں خوش ہوں گی. جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، آس پاس پھول ہیں پودے ہیں، تو آپ کو کتنا صدقہ جاریہ ملے گا کہ کسی نے اس بینچ پہ بیٹھ کے سکھ کا سانس لے لیا اور ذکر کر لیا. آپ کے لیے تو جو ان پودوں پہ بہاریں آئیں گی، آپ کی نسلوں پہ بہاریں آئیں گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک خزاؤں سے بچائے گا نسلوں کو. اس پہ پلیز ضرور کچھ سوچیں کہ پاکستان میں اس بارے میں کوئی توجہ نہیں. وہ بیچارے اپنے مسائل میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں. تو کسی نے پوچھا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ شاور کے بعد جسم پہ تیل لگائیں، اگر آپ سدا بہار صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اعصاب قائم رہیں، تو آپ اپنی ناک میں، کانوں میں، ناک میں، پورے باڈی پہ ٹاول کا استعمال نہ کریں، تیل لگائیں. تو کسی بچی نے ایک دفعہ کلاس میں کہا تھا، جب میں یہ بات کری تو اس نے کہا کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے نا تیل اگر لگا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ زندہ رہے تو کپڑے پہنیں گے نا، اگر ویل چیئر پہ ہوئے تو ان جوڑوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، لہنگے غراروں کا، اگر اعصاب ہی نہ رہے. تو اس لیے جوڑوں کی فکر نہ کریں، تو تیل لگائیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو ہماری نانیاں دادیاں تیل لگا کے نہلا دیتی تھی، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں لگائیں. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بچوں کو مساج کر کے کیوں نہلاتے ہیں. نہلا کے مساج کریں تاکہ بچوں کے تیل بچوں کے جسم پہ رہے، سرائیت کرتا رہے اور ان کے اعصاب مضبوط رہیں. بلکہ تیل لگا کے جب ہم نہلاتے ہیں تو وہ بچہ بچارا تو گرم سردی ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنے بچے کو نہلائیں، اچھی طرح سے روحانی غسل دیں. 6 آخری قرآن کی صورتیں پڑھ کے اپنے بچے کو لیا، باتھ روم کی دعا پڑھی، بایاں پیر اندر ڈالا. جتنی دیر بچے کو نہلاتی رہیں اتنی دیر بچے کو واش روم کی دعا دل میں پڑھیں کہ اللہ اس کی خوبص خبائث، اس کی بدبختیاں، شکی القلبیاں اللہ کریم دور کر دینا، یہ نیک وقت سعید وقت بن جائے. اور اس کے بعد آپ بچے کو بہت اچھا واش روم کی دعا پڑھ کے غفرانہ کا باہر نکلیں. پھر آپ اپنے بچے کا ڈائپر اتارا کھولا ہے جب بھی باتھ روم کی دعا پڑھی ہے، جب لگایا ہے جب بھی باتھ روم کی دعا پڑھی ہے، کہ اللہ اس کے شرم بھرم کی حفاظت فرمائیں.
تو مساج کریں اس کو، پھر اچھی طرح سے مساج کریں، تھوڑی دیر چھوڑ دیں، وہ کھیلے کودے، آرام سے لیٹا رہے، اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے، اتنی چین کی نیند سوئے گا، اور اس کے جسم پہ کوئی ریشز، کوئی ڈینڈرف نہیں. یہ اینٹی ریشز کریمیں لگا لگا کے، اور بچوں کو اسپاٹ بن گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو لگا لگا کے بیبی شیمپوز اور باڈی واش ان کا چھوڑا تک نہیں، بچوں بیچاروں کی معصوم سی سکن ہے. تو بعد میں پلیز آپ ان کو زیتون کا تیل 1001 مرتبہ کافرون پڑھ کے رکھیں، بچہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا باذن اللہ. تو آج جو ہے ایام ابیض ماشاءاللہ سے گزر رہے ہیں، شب جمعہ کی آمد ہے، شب جمعہ کے ہمارے 3 اعمال تو انشاءاللہ پکے ہیں. ایک تو دیدار مصطفیٰ کے اور کشائش کے نفل ہیں، 2 نفل مغرب کے بعد ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں اوابین کے نفل میں نیت کر لیں اس کی. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک تسبیح درود شریف کی اچھی سی پڑھیں. اللہ کریم آپ کو دیدار مصطفیٰ سے مستفید فرمائے، انشاءاللہ بہت کشائش ملتی ہے. ان نوافل کو اپنی عادت بنا لیں. اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کا آج ہم عمل شروع کریں گے، ہر شب جمعہ کو کرتے ہیں 70 ٹائم، 70 بار، 70 بار پڑھیں گے. پچھلی رات ہم نے 10 بار پڑھا ہے، بدھ کو 10 بار ہو جاتا ہے، جمعرات سے پھر 70 سے ہم شروع کرتے ہیں، ہر دن 10 کام کرنے لگتے ہیں. یہ رات کا عمل ہے، یہ ہم کریں گے. اور 4 صورتیں ہم 4 نفلوں کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، اور وہ بچوں کی ذہانت کے لیے اور اپنی یادداشت کی مضبوطی اور تیزی کے لیے سورۃ الف لام میم سجدہ، سورۃ یاسین، سورۃ دخان اور سورۃ ملک، یہ ہم شب جمعہ میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان راتوں میں ہم سورۃ فاتحہ کا ذکر ضرور کریں. کل میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح سے پڑھیں، چلتے پھرتے وضو بار بار کریں، وضو کے ساتھ پڑھیں، تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ جتنا علم وحی ہے اس کا نچوڑ ہے. یہ مالی مسائل، معاشرتی بندشیں، لاعلاج بیماریاں، گھریلو جھگڑے، الجھنے، بے اولادی، جادو ٹونا، ڈپریشن، بے روزگاری اور مرنے کے بعد کے بھی سارے مسائل کا حل اس صورت مبارکہ میں ہے. یہ اکسیر ہے، یہ مجرب ہے، یہ قرآن کی کنجی ہے، یہ سبا مسانی ہے. اس کی پہلی آیت بہترین شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ یہ پڑھیں پورا دن، یہ آپ کا شکر بھی ہے، آپ کا قرآن بھی ہے. ایک ایک لفظ پہ آپ کو 70 نیکیاں رمضان میں، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. اور اللہ پاک فرماتے شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، اس سے نعمتیں بڑھ جائیں گی. اور یا رحمان و یا رحیم، بہترین الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی آیت ہے. آپ اس کو اثر سے مغرب دبا کے پڑھیں. بے اولادیاں نسلوں میں نہیں آتی ہیں اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اس وقت معاشرے میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں اور بے اولادیاں، 2 مرض انتہائی بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو آپ عادت بنائیں، ایک تسبیح کر لیا کریں اثر سے مغرب روز، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا الرحمن الرحیم، جو آپ کا دل چاہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نفل آپ کو حاجت کا پتہ ہے، روز پڑھیں. یعنی آپ نے 2 نفل نیت کی ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کی، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچی تو اس کو دہراتے جائیں. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیری عبادت، تجھی سے مدد، اللہ تیری عبادت، تجھی سے مدد. اس کا تکرار کریں. جب تھک جائیں تو آگے سے سورت کمپلیٹ کر لیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے آگے آیت جوڑ کے جو باقی نفل جیسے پڑھنے ہیں ویسے پڑھیں. صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورے علم وحی کا نچوڑ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ فاتحہ کا بھی نچوڑ ہے. اس کو آپ پڑھیں. اور اپنے بچوں کو مائیں کہتی ہیں سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑتے، بری محفلوں میں اور کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، علت ذلت قلت کا شکار ہو گئے ہیں، تو کوئی علت لگ جائے آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، اللہ نے سیدھا راستہ دکھا. یہ تو اسم اعظم ہے، اہدنا الصراط المستقیم. قرآن پڑھنے کا بھی اجر، سورۃ فاتحہ کا بھی اجر، اور اہدنا الصراط المستقیم اس کو آپ پڑھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فجر میں سنت اور فرض کے درمیان 41 دفعہ پڑھنے سے ہر مرض کا علاج ہے. اور یہ عمل جو آج رات ہم کر رہے ہیں یہ تو اپنی جگہ اکثیر ہے کہ ہر روز ہم 10 کم کرتے جائیں گے. تو آج رات آپ اس کو الحمدللہ رب العالمین کا ورد کرنا چاہیں وہ کریں، یا اللہ یا رحمان کریں، پوری پڑھیں تو اور ہی بہتر ہے. اور آپ نے اس سے کھٹنا ہے، اس سے منوانا ہے. آج دوسری رات تو آ گئی ہے پورے چاند کی، فل مون اور رمضان، ایام ابیض اور رمضان، کیا کہنے.
इस चांस को आपने प्लीज जाया नहीं करना, पूरा फायदा उठाना है इंशाल्लाह अजीज। और ये कोई मुश्किल अमल तो है नहीं, आप इंशाल्लाह करेंगे अल्लाह की रहमत से। अल्लाह पाक आप लोगों को बैठने को कबूल फरमाए, हाजिरी को लगाए, माफ फरमा दे और करम कर दे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमती या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजाती अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक्तादिरु मा तशाउ मिन अमरिन यकून व बिल हक्की अनज़लनाहु व बिल हक्की नज़ल व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, तेरे सामने दस्त पे दुआ हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, जो कुछ हमने बात की उसमें कोई कमी कुताई हद अदब हो गई हो, दनिस्ता ना दनिस्ता, अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें, करम कर दें, अपनी रहमत ख़ास का नज़ूल फरमाएं। और अल्लाह करीम जुमेरात के साथ जो तेरे बातें हैं, अल्लाह करीम हमारा नामा माल तेरे हजूर पेश किया जा रहा है, अल्लाह करीम से कबूल फरमा लेना। हम आपके सामने ऐद करते हैं कि हम किसी से नाराज़ खफा नहीं है। अल्लाह करीम हमारे नामा माल पे आप हमारा बजट हिदायत का, आफियत बरकत का अल्लाह करीम जारी फरमा दें। हम किसी से खफा नहीं है। अल्लाह करीम हमने सबको माफ़ किया, आप हमें माफ़ कर दें। अल्लाह करीम हमारे दिल में किसी के लिए कोई कदूरत नहीं है। अल्लाह करीम हम सब को माफ़ करें। अल्लाह करीम जिन्नो इनस के लिए, हमारी क़यामत तक की नस्ल के लिए, और ज़िंदगी भर जिन उस्तादों से हमने कोई भी फैज़ लिया है उनके लिए, हमारे ग्रुप्स के लिए अल्लाह करीम हमारी दुआ को सदा कबूल फरमाइएगा। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की वो सारी खैरें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाही, उनसे बेहतर कोई खैर नहीं जा सकता। और उन सारे शुरूर से पनाह दें जिनसे आपने पनाह चाहिए कि उनसे बेहतर कोई पनाह भी नहीं मांग सकता। अल्लाह करीम हम सारे नबियों की दुआओं पे आमीन कहते हैं मेरे करीम मालिक। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की आपसे तासीर चाहते हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह करीम इस दुआ के पढ़ने से आपने उनकी लग़्ज़श को जो अर्श से फ़र्श पे उन्हें ले आई थी आपने माफ़ फरमाया, और उनसे फिर बनीनो इंसान को शुरू किया। अल्लाह करीम इस दुआ की क्या तासीर है, अल्लाह करीम हमें इसमें से हिस्सा और तासीर अता फरमाएँ। अल्लाह करीम हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तासीर चाहते हैं। अल्लाह करीम ये कैसी तौबा है कि आपने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में से निकाल दिया, वो रात का अंधेरा, वो समंदर का अंधेरा, वो मछली के पेट का अंधेरा, और फिर ना सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उन्हें सेहत शफाओं अताओं के साथ अपनी बस्ती पे लौटाया, और बस्ती को हदायत भी और तौबा की तौफीक भी बख्श दी। ए मेरे करीम मालिक हमें इस दुआ में से हिस्सा और तासीर अता फरमाएं। अल्लाह करीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तासीर चाहते हैं, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह करीम आग ठंडी होगी इस दुआ से। अल्लाह करीम हमारी हमारी बेरोज़गारियों की आग, हमारी बेऔलादियों की आग, अल्लाह सोने बेहिदायतियों की आग, नशों की आग, जेलों कैदों की आग, अल्लाह करीम नफ्स शैतान की आग, अल्लाह करीम इस आग को हम पे ठंडा कर दें। इस दुआ की हमें तासीर अता फरमाएं। ऐ मेरे करीम मौला, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार की अल्लाह करीम तासीर चाहते हैं। अल्लाह करीम दुनिया और आखिरत की खैरों को मुतवज्जे फरमाएं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ बहुत पसंद थी। ऐ मेरे सोने आका, ऐ मेरे करीम मालिक, आप माफ़ फरमाने वाले हैं। अल्लाह करीम हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर की तासीर अता फरमाएं। अल्लाह सुने हम फ़कीर हैं, हमें अपनी रहमत नाज़िल कराएं। अल्लाह करीम हम मुताज हैं, तेरी रहमतों के मुताज हैं, हम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं। और अल्लाह करीम हमारी परेशानियां आप दूर फरमा दें। अल्लाह करीम उम्मत से इस वबा को टाल दें, अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं। अल्लाह करीम इस वायरस को उम्मत से हटा दें। अल्लाह करीम इतने लोग सजदों में पढ़ पढ़ के अल्लाह तुझसे मांग रहे, अल्लाह करीम कितने लोग हाथ उठा के तुझे मना रहे। ऐ मेरे करीम मालिक, घियों के साथ घुन भी पिस जाते हैं। ऐ मेरे सोने मालिक, है मेरे करीम मालिक, कुछ ग्रोहों ने तुझे नाराज़ किया। अल्लाह करीम उनके साथ वो तेरे वली दरवेश भी रुल गए। मेरे करीम मौला उनकी आहों दुआओं को सुन और अपने घरों के दरवाजे वाह कर दे। अल्लाह करीम रोज़ेदारों की दुआओं को सुन, इनके क़याम को अल्लाह करीम कबूल कर। अल्लाह करीम इनके सजदों तस्बीहात और
ان دنوں جو سورت فاتحہ کثرت سے پڑھی جا رہی ہے ایام بیز میں، اللہ کریم اس کی تاثیر پہ امت پہ رحمت نازل فرما۔ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ کریم غیب سے ان کے زوج پیدا فرما۔ اللہ کریم جن کی گودیں خالی ہیں ان کی گودیں بھر۔ اللہ کریم جو لا علاج امراض کا شکار ہیں ان کے مرض دور کر۔ اللہ کریم اسپتالوں پہ رحمتیں، دیس پردیس میں ہمارے بہن بھائیوں ماں باپ پہ خیریں۔ اللہ کریم قبر والوں کی خیریں۔ اللہ کریم زندوں مردوں بچوں بڑوں کی خیر۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کی عزت شرم بھرم کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جادو ٹونے، اللہ کریم نظر بد حاسدین، اچانک کے خرچوں بے برکتیوں سے بچا لینا۔ ہر دعا عافیت اور برکت کے ساتھ ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جنوں انس کے لیے، اور بالخصوص ہمارے گروپ میں ہمارے مددگاروں کے لیے، ہمارے گروپ والوں کے لیے، ان سے جڑے اور گروپس کے لیے اللہ کریم قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔